اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، آج کی ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم بہت ہی پورے اسرار سیارے کیتو کی بات کریں گے، اور کیتو ویدک ایسٹرولوجی میں بہت ہی اہم سیارہ مانا جاتا ہے۔ اور دوستوں، راہو اور کیتو کو بہت ہی پورے اسرار مسٹیریس پلینٹ سمجھا جاتا ہے۔ اسی کیتو اور وینس کا ورگو میں کنجنکشن ہو رہا ہے۔ کیتو جہاں مایوسی اور فرسٹریشن لے کر آتا ہے، وہیں انسان کو روحانیت اور مذہب کی طرف بھی لے کر جاتا ہے۔ دوستوں، یہ کنجنکشن 18 ستمبر تک رہے گا۔ دوستوں، وینس اور کیتو دونوں ایک دوسرے سے بالکل اپوزٹ ہیں، کیونکہ وینس کا تعلق ہے دنیاوی معاملات اور لگژری لائف کے ساتھ، اور کیتو دنیاوی چیزوں سے الگ کرتا ہے۔ اور جس کے برتھ چارٹ میں وینس اور کیتو کا کنجنکشن ہو، ایسا شخص ہمیشہ ڈبل مائنڈڈ رہتا ہے کہ دنیا کی طرف جاؤں یا روحانیت کی طرف جاؤں۔ چلو دوستوں، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس وینس اور کیتو کے کنجنکشن کا تمام 12 زوڈک سائن پر کیا اثر پڑ رہا ہے۔ دوستوں، ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے، لہٰذا آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اور دوستوں، اگر آپ اپنے برج کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے نیچے کمنٹ میں اپنا برج لکھیں اور لکھیں اسم اعظم۔ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو آپ کے برج کا اسم اعظم بتائیں گے۔ اور دوستوں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ابھی ہمارے چینل دین اور اخلاص کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ اس سے آپ کو ہماری ہر نئی اور آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے گا۔ چلے دوستوں، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کن زوڈک سائن پر اس کنجنکشن کے اچھے اثرات پڑ رہے ہیں اور کون سے زوڈک سائن ایسے ہیں جن کو احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ وینس ورگو مزاج حالت حبوط میں چلا جاتا ہے۔ راہو کے ساتھ بھی اس کا کنجنکشن کچھ اچھا نہیں ہوتا۔ وینس اس وقت اپنی کمزور حالت میں ہے، تو یہ تمام زوڈک سائن پر اپنی انرجی صحیح طور پر نہیں دے پا رہا، اور 18 ستمبر کو جب وینس ورگو سے نکلے گا اور اپنے ہی زوڈک سائن میں جائے گا تو انشاءاللہ تعالی حالات بہتر ہو جائیں گے۔ چلے دوستوں، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ برج حمل یعنی ایریز پر اس کے کیا اثرات پڑ رہے ہیں۔ تو برج حمل والوں، وینس اور کیتو کا کنجنکشن آپ کے 6th ہاؤس میں بن رہا ہے، تو اس ڈیوریشن میں آپ کو اپنے ریلیشن شپ کے معاملات میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ کوشش کریں کہ اپنے معاملات کو کسی کے ساتھ خراب نہ ہونے دیں۔ آپ کو اپنے گھریلو معاملات میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بزنس کے معاملات میں بھی آپ کو بہت احتیاط کرنی ہے۔ کوشش کریں کہ اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ، اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ نہ ہونے دیں، اور آپ کی گھریلو معاملات میں کوئی ایشوز نظر آئیں تو اس کو آپ فوراً حل کر لیں۔ معاملات کو طول نہ دیں، جو بھی مسئلے مسائل ہوں اس کو بیٹھ کر حل کر لیں، ورنہ معاملات کچھ خراب ہو سکتے ہیں۔ تو برج حمل والوں، وینس اور کیتو کو جو کنجنکشن ہو رہا ہے یہ آپ کے ریلیشن شپ پر اثر انداز ہو رہا ہے، لہٰذا آپ کو خاص طور پر اپنے ریلیشن شپ کے معاملات میں بہت احتیاط کرنی ہے۔ تو برج حمل والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج ثور یعنی کہ ٹورس۔ تو برج ثور والوں، وینس کیتو کا کنجنکشن آپ کے 5th ہاؤس میں ہو رہا ہے، تو اس ڈیوریشن میں آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے اور اپنی بچوں کی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اس ڈیوریشن میں آپ مینٹلی طور پر اسٹریس میں رہ سکتے ہیں، اینزائٹی میں رہ سکتے ہیں، اور آپ کے ریلیشن شپ کے معاملات بھی کچھ خراب ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ اسٹاک مارکیٹ کا کام کرتے ہیں تو وہاں پر یہ اثر انداز ہو سکتا ہے، آپ کے معاملات کچھ خراب ہو سکتے ہیں، وہاں سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کے ریلیشن شپ کے معاملات میں بھی کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، لہٰذا ریلیشن شپ کے معاملات میں بھی آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے۔ تو برج ثور والوں، وینس کیتو کا کنجنکشن آپ کے لیے کچھ اچھا ثابت نہیں ہو رہا۔ تو برج ثور والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج جوزا یعنی کہ جیمنائی۔ تو برج جوزا والوں، وینس کیتو کا کنجنکشن آپ کے 4th ہاؤس میں ہو رہا ہے، تو اس ڈیوریشن میں آپ کو زمین اور پراپرٹی کے لحاظ سے بہت احتیاط کرنی ہے۔ کوئی گاڑی خریدنا چاہتے ہیں تو احتیاط کریں، اور گھریلو معاملات میں بھی کچھ پیچیدگی نظر آ رہی ہے، اس دوران آپ اسٹریس میں رہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ گھریلو معاملات میں آپ کے کافی زیادہ اخراجات ہو سکتے ہیں، ایکسپینسز آپ کے کافی زیادہ بڑھ سکتے ہیں۔ اس ڈیوریشن میں آپ کافی ریزرو رہیں گے،
اور بلا وجہ کے اخراجات کو بھی کنٹرول کریں گے۔ تو برج جوزا والوں کیتو آپ کے ایکسپینسز کو بھی کم کرے گا، یہ آپ کے لیے پلس پوائنٹ ہے۔ بلا وجہ کے ایکسپینسز کو آپ کنٹرول کریں گے۔ تو برج جوزا والوں میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں اس لسٹ میں جو اگلا زوڈی سائن ہے وہ ہے برج سرطان۔ تو برج سرطان والوں وینس اور کیتو کا کنجیکشن آپ کے تھرڈ ہاؤس میں ہوا ہے، تو اس ڈیوریشن میں آپ کو اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کو معاملات میں احتیاط کرنی ہے۔ کوشش کریں کہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہونے دیں۔ اگر آپ کوئی چھوٹا سفر کرنا چاہ رہے تھے تو کوشش کریں کہ احتیاط کریں۔ اور اس کے علاوہ وینس کیتو کا کنجیکشن آپ کی انکم کو بھی افیکٹ کرے گا، آپ کی آمدنی کم ہو سکتی ہے اور آپ کی گھریلو سکون پہ بھی افیکٹ کرے گا، آپ کی اسٹریس میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو برج سرطان والوں جب آپ کو فیل ہو کہ ایسا ہو رہا ہو تو کوشش کریں کہ احتیاط برتیں اور معاملات کو پرسکون طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں اس لسٹ میں جو اگلا زوڈی سائن ہے وہ ہے برج اسد یعنی کہ لیو۔ تو برج اسد والوں وینس کیتو کا کنجیکشن آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں ہوا ہے، تو اس ڈیوریشن میں آپ کو ریلیشن شپ کے معاملات میں خاص طور پر بہت احتیاط کرنی ہے۔ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ معاملات کو بہت زیادہ کیئرفل رکھنا ہے، ان کے ساتھ اپنے معاملات کو خراب نہیں ہونے دینا۔ بزنس پارٹنر کے ساتھ بھی معاملات بہت زیادہ محتاط رہیں، اور اگر آپ کی فیملیز میں اگر کوئی ایشوز آئیں تو اس کو فوراً حل کریں اور معاملات کو طول نہ دیں۔ بس کوشش کریں کہ 18 ستمبر تک معاملات کو بہت زیادہ دھیان سے رکھیں۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے جو ابھی حل نہیں ہو سکتا تو کوشش کریں کہ اس کو 18 ستمبر کے بعد کریں۔ 18 ستمبر کے بعد وینس کی پوزیشن بہتر ہو جائے گی اور وہ اپنے ہی برج لیبرا میں آ جائے گا، تو انشاءاللہ تعالی معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ تو برج اسد والوں میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں اس لسٹ میں جو اگلا زوڈی سائن ہے وہ ہے برج سنبلا یعنی کہ بھرگو۔ تو برج سنبلا والوں وینس اور کیتو کا کنجیکشن آپ کے فرسٹ ہاؤس میں ہوا ہے، تو اس ڈیوریشن میں آپ کو سفر کے دوران احتیاط کی ضرورت ہے۔ سفر کے معاملات میں بہت زیادہ محتاط رہنا ہے، اور اس کے علاوہ یہ آپ کی کریٹیوٹی کو بھی افیکٹ کرے گا، آپ کے بچوں کے ساتھ آپ کے معاملات پہ افیکٹ کر سکتا ہے، اور اس ڈیوریشن میں آپ کے سیلف کانفیڈنس میں کمی آ سکتی ہے، آپ کے اندر احساس سے کمتری پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ کنجیکشن آپ کے سیلف کانفیڈنس کو افیکٹ کر رہا ہے، آپ کی شخصیت کو افیکٹ کر رہا ہے۔ اور کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، اپنے آپ کو روحانیت کی طرف لے کے جائیں، مذہب کی طرف لے کے جائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ حالات بہتر ہوں گے۔ تو برج سنبلا والوں میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں اس لسٹ میں جو اگلا زوڈی سائن ہے وہ ہے برج میزان یعنی کہ لیبرا۔ تو برج میزان والوں وینس کیتو کا کنجیکشن آپ کے 12th ہاؤس میں ہوا ہے، تو اس کنجیکشن کی وجہ سے آپ کی تنہائی میں اضافہ ہو سکتا ہے، آپ اپنے آپ کو آئسولیشن میں لے کے جا سکتے ہیں، تو اس کنجیکشن کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اس ڈیوریشن میں آپ اپنے اوپر بہت زیادہ غور و فکر کریں گے، آپ میڈیٹیشن بھی کر سکتے ہیں، اور آپ کی بیڈ روم لائف میں بھی کچھ ایشوز آ سکتے ہیں، اور اگر آپ کہیں پہ کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ٹائم بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ کوشش کریں کہ اس دوران بالکل بھی انویسٹمنٹ نہ کریں اور محتاط رہیں، اور کوشش کریں کہ اس دوران جتنا ہو سکے اپنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں، تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کنجیکشن کے مضر اثرات سے محفوظ رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائیں گے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں اس لسٹ میں جو اگلا زوڈی سائن ہے وہ ہے برج عقرب یعنی کہ اسکارپیو۔ تو برج عقرب والوں وینس کیتو کا کنجیکشن آپ کے 11ویں ہاؤس میں ہوا ہے،
تو اس ڈیوریشن میں آپ کو فورن کنٹری میں ٹریول کرنے کے حوالے سے بہت زیادہ محتاط رہنا ہے۔ آپ کے ساتھ کچھ ہاسپٹل ایشوز بھی ہو سکتے ہیں، کوئی میڈیٹیشن کے ایشوز بھی ہو سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ اپنے سوشل سرکل میں اپنی امیج کو بہتر کریں کہ دوستوں کے ساتھ، آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، تو ان معاملات میں آپ بہت محتاط رہیں اور ایسی کوئی فالس اسٹیٹمنٹ نہ دیں جو آپ کے لیے بعد میں پریشانی کا باعث بنے۔ تو اس ڈیوریشن میں خاص طور پر اپنے ریلیشن شپ کے معاملات میں آپ کو بہت محتاط رہنا ہے، گھریلو معاملات میں اور اس کے علاوہ بزنس کے معاملات میں آپ کو دونوں معاملات میں بہت احتیاط کرنی ہے۔ کوشش کریں کہ آپس میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، لڑائی جھگڑا کرنے سے گریز کریں۔ تو میرا آپ کو یہ مشورہ ہے کہ آپ جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھیں، جتنا ہو سکے صدقہ و خیرات کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ تو برج عقرب والو، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج اکوارس یعنی کہ سیگیٹیریس۔ تو برج اکوارس والو، وینس کیتو کا کنجکشن آپ کے 10th ہاؤس میں ہوا ہے، تو اس ڈیوریشن میں آپ کے پروفیشنل معاملات میں آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہے۔ جاب کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے آپ کو بہت محتاط رہنا ہے۔ اس دوران آپ کی گروتھ میں کمی آ سکتی ہے، ایکسپینشن میں کمی آ سکتی ہے، کیونکہ اس دوران آپ کی پروفیشنل کے حوالے سے آپ کے ساتھ کوئی غلط بیانی ہو سکتی ہے، آپ کے ساتھ کوئی فراڈ ہو سکتا ہے۔ آپ کو ان معاملات میں بہت زیادہ محتاط رہنا ہے، کاروباری معاملات میں، جاب کے معاملات میں، دونوں حوالے سے یا تو آپ کسی کے ساتھ کوئی فراڈ کر سکتے ہیں یا کوئی آپ کے ساتھ فراڈ کر سکتا ہے۔ اگر آپ کا محسوس ہو کہ ایسے معاملات ہو رہے ہیں تو کوشش کریں کہ اچھی طرح اس کو انالائز کریں اور اس کے بعد ہی فیصلہ کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو برج اکوارس والو، یہ جو وینس اور کیتو کا کنجکشن ہے یہ ڈائریکٹلی آپ کے پروفیشن کو اثر کر رہا ہے، لہٰذا آپ کو جاب کے دوران بھی بہت محتاط رہنا ہے اور کاروبار کے دوران بھی بہت محتاط رہنا ہے۔ کوشش کریں کوئی بھی غلط اسٹیٹمنٹ نہ دیں، کوئی بھی فالس اسٹیٹمنٹ نہ دیں، ورنہ معاملات بہت زیادہ خراب ہو سکتے ہیں۔ اور کوشش کریں کہ اس دوران جتنا ہو سکے اپنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کنجکشن کے مضر اثرات سے محفوظ رہیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائیں گے۔ تو برج اکوارس والو، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج جدی یعنی کہ کیپریکون۔ تو برج جدی والو، وینس کیتو کا کنجکشن آپ کے 9th ہاؤس میں ہوا ہے، تو اس ڈیوریشن میں کوشش کریں کہ اپنے دوستوں کے ساتھ، خاص طور پر اپنے باس کے ساتھ اپنے معاملات کو بہتر رکھیں۔ کیریئر کے معاملات میں آپ کو بہت محتاط رہنا ہے اور اس دوران آپ کافی سٹریس میں بھی رہ سکتے ہیں، مینٹلی طور پر آپ کافی پریشر میں رہیں گے۔ جاب کے دوران آپ کے معاملات کچھ خراب ہو سکتے ہیں اور آپ کسی فورن کنٹری میں ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کچھ پرابلم آ سکتی ہیں، رکاوٹ ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ آپ کے اولاد کی طرف سے بھی آپ کے کچھ مشکل مسائل ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ شادی کرنے کا پلان کر رہے تھے تو کوشش کریں اپنے ڈیسیجن پر نظر ثانی کریں، کیونکہ وینس کیتو کا جو کنجکشن ہے یہ خاص طور پر آپ کے ریلیشن شپ کو افیکٹ کرتا ہے، آپ کی اولاد کے معاملات کو افیکٹ کرتا ہے، آپ کو کوئی افیئر ہے تو اس کو افیکٹ کر سکتا ہے، آپ کا کوئی بریک اپ ہو سکتا ہے۔ تو بس کوشش کریں کہ اس وقت کو بہت محتاط طریقے سے گزاریں۔ اگر آپ کسی کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ کرنا چاہتے ہیں، کسی افیئر کو فائنلائز کرنا چاہتے ہیں تو اس دوران کوشش کریں کہ تھوڑا سا معاملات کو طول دے دیں۔ انشاءاللہ 18 ستمبر کے بعد معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ بس کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں تو آپ کے لیے بہت بہتر ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائیں گے۔ تو برج جدی والو، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج تلف یعنی کہ ایکویریس۔ تو برج تلف والو، وینس کیتو کا کنجکشن آپ کے 8th ہاؤس میں ہوا ہے، تو اس ڈیوریشن میں آپ کو خفیہ معاملات کے حوالے سے نئے ایکسپیرینس ہو سکتے ہیں، آپ کے ذہن میں نئی نئی چیزیں آ سکتی ہیں اور اسی ڈیوریشن میں آپ کے وراثتی معاملات بھی ابھر سکتے ہیں۔ کوشش کر کے اپنے وراثتی معاملات کو بیٹھ کر حل کریں، کوشش کریں کوئی بھی غلط اسٹیٹمنٹ نہ دیں، کوئی بھی فالس اسٹیٹمنٹ نہ دیں، لہٰذا آپ کو جاب کے دوران بھی بہت محتاط رہنا ہے
اور کاروبار کے دوران بھی بہت محتاط رہنا ہے، ورنہ معاملات بہت زیادہ خراب ہو سکتے ہیں۔ اور کوشش کریں کہ اس دوران جتنا ہو سکے اپنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کنجیکشن کے مضر اثرات سے محفوظ رہیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائیں گے۔ تو برج دل والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس سلسلے میں اگلا زوڈی سائن ہے وہ ہے برج ہود یعنی کہ پائسس۔ تو برج ہود والوں، وینس کی وہ کنجیکشن آپ کے 7ویں ہاؤس میں ہوا ہے، تو اس ڈیوریشن میں آپ کے کچھ انہیریٹنس کے معاملات ابھر سکتے ہیں، وراثتی معاملات کچھ سامنے آ سکتے ہیں، اور آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کے سسرال کے ساتھ آپ کے معاملات کچھ خراب ہو سکتے ہیں، اور آپ کے قریبی رشتے داروں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ آپ کے معاملات میں کچھ خرابی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا کوشش کریں کہ اس دوران اپنی ریلیشن شپ کے معاملات میں بہت محتاط رہیں اور آپ کے جو بھی وراثتی معاملات ہیں ان کو بیٹھ کر حل کریں۔ اور اس کے علاوہ آپ کے لائف پارٹنر کے ساتھ اگر آپ کے معاملات خراب تھے تو کوشش کریں کہ ان کو بیٹھ کر حل کریں اور معاملات کو طول نہ دیں، ورنہ معاملات بہت زیادہ خراب ہو سکتے ہیں۔ اور اس دوران آپ کے ڈیلی انکم میں بھی ایشوز آ سکتے ہیں، بس کوشش کریں جو بھی فیصلہ کریں بہت سوچ سمجھ کر کریں، کوئی بھی فیصلہ جلد بازی میں نہ کریں۔ اگر معاملات کچھ ڈیلے کر سکتے ہیں تو ڈیلے کریں اور 18 ستمبر کا انتظار کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ 18 ستمبر کے بعد معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ کوشش کریں کہ اس دوران جتنا ہو سکے اپنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کنجیکشن کے مضر اثرات سے محفوظ رہیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائیں گے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس بارے میں جان سکیں۔ اور دوستوں، اگر آپ اپنے برج کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں یا اگر آپ اپنے نام کے پہلے حرف کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔